عقل کی قسمیں۔ عام عقل۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست کو تیتر دیا جو اس کو بہت پسند تھا، اور وہ کافی عرصے سے تیتر مانگ رہا تھا۔ میں نے دوست ہونے کے ناطے اپنا پسندیدہ تیتر اسے دے دیا۔ اتفاق سے وہ 2-3 دن کے بعد آیا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں اپنا تیتر یاد آ رہا تھا۔ میں نے لوگوں کے سامنے فخریہ تیتر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے اور اس کا بولنا آپ لوگوں کو کیسا لگا، تو وہ دوست جس کا نام شوکت لاکھا تھا، وہ حاضر دماغ اور حاضر جواب بھی تھا۔ اس نے بڑے فخر سے کہا، یار شاکر، تو نے مجھے جو تیتر دیا وہ اتنا اچھا تھا کہ جتنا آپ کو پسند تھا مجھے بھی اتنا ہی پسند تھا، لیکن تجھ سے اور مجھ سے زیادہ اللہ کو پسند آ گیا، اور رات ہی اللہ نے اسے بلا لیا۔ مجھے یہ خبر سن کر غصہ اور دکھ ہونے کی بجائے شوکت پر ترس آ گیا، اور میں نے اسے دوسرا تیتر بھی دے دیا۔ یہ عقل اور حاضر دماغی کی بات ہے۔ دین اسلام نے آ کر یہ بات کھولی کہ عقل ایک نور ہے جس کے ذریعے انسان کے لیے زندگی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام نے یہ سمجھایا ہے کہ عقل کے ذریعے ہی انسان دین کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو 3 نعمتیں عظیم عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 قلب، نمبر 2 نفس، اور نمبر 3 عقل۔ قلب یہ جذبات کا مقام ہے، جذبات کا مرکز ہے۔ اور بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ یا کنجوسی کا جذبہ، ان تمام جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 ہے نفس۔ نفس خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ جتنی بھی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی۔ مثلا میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے۔ ساری دنیا مجھے پہچانے، میں انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بس اس میں کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو کہ ایک بری خواہش ہے۔ خواہشات اچھی ہوں یا بری، مگر ان کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ نفس انسانی خواہشات کے دریا کا نام ہے، جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان بہت دور چلا جاتا ہے اور بس انہیں پورا کرنے میں ہی مشغول رہتا ہے۔ نمبر 3 ہے عقل۔ عقل خیالات کا مقام ہے۔ جتنے بھی خیالات انسان میں پیدا ہوتے ہیں وہ عقل میں پیدا ہوتے ہیں۔ عقل ان کا سرچشمہ اور بنیاد ہے۔ سوچ اچھی ہوتی ہے اور سوچ بری بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ عقل کا کام ہے خیال کے تانے بانے بننا۔ ایک خیال عقل کو دے دو، یہ اس پر پوری عمارت کو کھڑا کر دے گا۔ بس ایک خیال عقل میں آنے کی بات ہے اور پوری کہانی بندہ خود ہی سوچ لیا کرتا ہے۔ یہ عقل کا کرشمہ ہے۔ عقل کی حقیقت۔ یہ تینوں نعمتیں اہم ہیں، مگر آج ہم جس نعمت پر بات کریں گے وہ عقل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ، یہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے، تو کیا اس عرش سے بھی وزنی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا، عقل عرش سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، اس لیے دین اسلام نے آ کر کہا، اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ یہ نشانیاں، یہ آیات ہیں جن کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، اور عقل کی سمجھ وہی رکھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، یعنی علم و عقل لازم و ملزوم ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا، اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں چھوڑ دیں۔ بعض اوقات عقل پر پردے بھی پڑ جاتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ نمبر 1 شہوت اور غضب۔ عقل ہر انسان کو برابری کی بنیاد پر ملتی ہے، اور جب انسان اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی عقل کے پردے کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پاک صاف بنایا، اس کی روح پاک صاف ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے یہ بات یوں سمجھ آ جائے گی کہ ہر انسان اچھی باتوں کو، اچھی سوچوں کو، اچھے خیالات کو بہت پسند کرتا ہے۔ مثبت چیز بہت جلدی انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا اندر باطن صاف بن گیا ہے۔ وہ اچھی چیز کو اندر سے مان لیتا ہے۔ انسان کی روح پاک ہوتی ہے، مثبت احساس چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ گم دماغ لوگ ہوتے ہیں، عقل بند لوگ ہوتے ہیں، بے عقل لوگ ہوتے ہیں، برائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟
تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے جس طرح کا ماحول ملتا ہے، مطلب گم دماغ کا بچہ گم دماغ ہی ہوگا، برائی کا بچہ برا ہی ہوگا، بند عقل کا بچہ بند عقل ہی ہوگا۔ تو یوں ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے ایک بچے پر۔ پھر اس کے علاوہ جب انسان پہلی بار کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے دل کی آواز، یعنی اس کی روح کی آواز ضرور آتی ہے۔ اس کی پاک روح اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عقل اس کو دنیاوی حوالے دے کر، منا کر، نظر انداز کروا دیتا ہے۔ ایسے جب جب وہ غلط کام کرتا ہے اس کی روح کی آواز آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے، اور ایسے انسان کو روح کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اور اس کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا۔ جس کا ماحول بھی گم دماغ ہو جاتا ہے، عقل بند ہو جاتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی۔ اور پھر انسان کے اعمال کا ایک بہت بڑا فرق انسان کی عقل و سمجھ پر پڑتا ہے۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے تو اس شخص کے دماغ میں خود بخود روشنی پیدا ہوگی، جس سے وہ اپنے عقل کو کھول سکے گا۔ مثلا اگر عقل کے 1000 پردے ہیں تو انسان کو 1000 اچھے کام کرنے ہوں گے اپنی عقل کے پردے کھولنے کے لیے، جس سے انسان سمجھداری، عقل، شعور حاصل کرتا ہے۔ اور اگر 1000 پردے نہ بھی ہوں، 1000 سے کم بھی ہوں، تو وہ جلدی مل سکتی ہیں، زیادہ روشنی۔ اور اگر پردے زیادہ ہوئے تو جب انسان 1000 پردے کھول لے گا تو وہ اتنا عقل مند اور روشن دماغ ہو جائے گا کہ باقی کے پردوں کی پہچان کر سکے اور انہیں کھولنے کے لیے راز تلاش کرے گا۔ اور جب انسان غلط کام کرتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کے کام کرتا ہے۔ مطلب انسان کو یہ بات قابل غور رکھنی چاہیے کہ میرے اس عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے، تاکہ کہیں کسی انسان کی ناراضگی سے یا کسی کو میری وجہ سے برداشت کی ہوئی تکلیف سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر انسان کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عقل نکال کر اس دوسرے شخص کو دے دیتا ہے جس نے تکلیف جھیلی ہوتی ہے، اس کی عقل دوسرے کو مل جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کو بہتر کر کے اپنی عقل سے کوئی بھی راز معلوم کر سکتا ہے، زندگی جینے کے رموز طریقے پتہ کر سکتا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے راز پتہ کر سکتا ہے۔ انسان کی عقل ہی اس کے عمل میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر انسان اپنے کرنے والے اعمال کے راز سمجھ کر صحیح کام کر لے تو اس عقل کو مزید روشن کرنے کے طریقے حاصل کر سکتا ہے۔